وجہ سے نیچے جانے کی وجہ سے ساری قوم نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آج ساری قوم کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہے۔ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی جو کہ ہمیشہ اچھا ہی وقت اس کی زندگی میں آئے۔ اونچ نیچ ایک زندگی کا حصہ ہے اور قوموں کی زندگی کا بھی اونچ نیچ حصہ ہے۔ ایک بڑا غلط فیصلہ کیا گیا، ایک بدنیتی کے وجہ سے اس کے اوپر بیس کر کے ایک غلط فیصلہ کیا گیا اپریل میں۔ ایک گورنمنٹ جو کہ چل رہی تھی اور جس نے بینکرپٹ ملک سنبھالا 2018 میں، اور ادھر سے کرونا کے باوجود پاکستان کی تاریخ کی تقریباً بہترین پرفارمنس تھی۔ صرف ملٹری گورنمنٹس کی جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے تو ان کی صرف ایسی پرفارمنس تھی جو کہ ہماری گورنمنٹ کی تھی۔ تو بینکرپٹ ملک لے کے ایک بہترین پرفارمنس دی جو کہ آج گورنمنٹ کی پبلش کی ہوئی اکنامک سروے کے اندر سب کے سامنے ہے کہ سارے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے۔ ادھر سے گورنمنٹ کو گرایا گیا اور اس کے پیچھے پھر سے میں کہتا ہوں بدنیتی تھی، اور اس کے بعد چوروں کو اوپر مسلط کیا گیا جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے۔ 95% جو کرپشن کیسز تھے وہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے، ان کو اوپر مسلط کیا گیا۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کیے، اور افسوس یہ ہے کہ جو FIA کے کیسز، یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، جو 4 گواہ تھے وہ آتے ساتھ ہی 2 مہینے کے اندر مر گئے۔ 4 گواہ سارے ہارٹ اٹیک سے مرے۔ کوئی اتنی عمر کا نہیں تھا کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا، اور جو ایک انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرے۔ تو ان لوگوں کو اوپر مسلط کیا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کیا، اور جو ملک کی معیشت ہے اس کو، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اس کو ادھر انہوں نے دھکیل دیا ہے کہ آج نئے سال میں ہمارے پاس صرف 2 چوائسز رہ گئی ہیں۔ یا بڑا مشکل فیصلہ ہے IMF کے پاس جانے کے لیے، یا اس سے بھی مشکل فیصلہ ہے IMF کے پاس نہ جانے کے لیے۔ نہ جائیں، اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے معیشت کا جو ستیہ ناش کیا ہے، یہ کوئی ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم پڑھتے تھے اکنامک ہٹ مین کیا کرتا ہے آ کے، کہ وہ ملک کو مقروض کر دیتا ہے، اور پھر ملک کے جو سارے اثاثے ہیں وہ پھر باہر کی قوتوں کو سستے دام پہ دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے اکنامک ہٹ مین کی۔ تو یہ بھی وہی اب سچویشن ہے کہ تقریباً ایسے لگتا ہے سازش کے تحت ان چوروں کو لایا گیا، جنہوں نے آ کے ملک کی معیشت بالکل نیچے گیا، اور خود اربوں روپے، 1100 ارب روپے کے کیسز اپنے معاف کروا لیے۔ تو آج ہم جدھر کھڑے ہیں، میں کیونکہ نیا سال ہے، پہلا دن ہے، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں گی۔ اب تیاری کر لے میری قوم کہ مہنگائی آنے والی ہے۔ ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اب دوسرا راستہ نہیں ہے IMF کے پروگرام کے بغیر۔ اگر ہم IMF کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گی۔ لیکن میں آپ کو، اپنی قوم کو، صرف یہ مشکلات جو سامنے کھڑی ہیں، ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں ان پاکستانیوں کو بھی جو 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان پچھلے 7 مہینے میں، اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا، تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے، آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا، اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جاپان کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی، فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھیں، شہر سارے تباہ ہو گئے تھے۔ ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دونوں قومیں تھیں
انہوں نے بحیثیت قوم مقابلہ کیا. مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں. تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا. میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے. کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے, کبھی اس کو نکال لیں گے, کبھی جیل میں ڈالیں گے. میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں. تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا. جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا. اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے پاکستان. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتی. کیونکہ قائد اعظم نے تب سوچا تھا کہ ہم بحیثیت قوم جو اپنی آزادی کو ایک سمجھتی ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی, تو ہم بحیثیت قوم مقابلہ کریں گے. لیکن ہم قوم نہیں بن سکے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ملک قوم بننے جا رہا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مقابلے کا ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے. تو میں نئے سال میں پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں تیار ہو جائیں. ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے, اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے. ہم جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے, ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاحات کریں, اپنے اداروں کو ٹھیک کریں. سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کے آئیں, اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں, اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں. ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں. جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے, کمزور کو پکڑتے تھے, وہ تباہ ہو جاتی تھی. اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے, حضرت عمر جب خلیفہ بنے, دونوں نے پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے, ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے, قانون کی حکمرانی ہوگی. جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتور چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں ہوں, اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائیں اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا. تو میں اب جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے, کیونکہ پہلا سال تھا تو میں نے آپ سب کو تیار کرنا تھا ساروں کو, تاکہ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہوں. تو ہم نے سب نے مل کے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے. بھاگتے نہیں ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. لیکن آج میں نے جو میڈیا ٹاک کیا وہ اس لیے کہ ہم نے جب سیلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا. میں شوکت خانم کے لیے 30 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. نمل یونیورسٹی کے لیے پچھلے 15 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ 17 سال سے. تحریک انصاف کے لیے بھی 17 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. میں ہمیشہ جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی, شفافیت سے کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں. تو جو ہمارا جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے, یہ جو الیکشن کمیشن ہے, وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کہ سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. 40,000 ڈونرز ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے, جبکہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے کوئی چیک کر سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس, ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو میں جو ہم نے سیلاب میں پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے سیلاب کے, جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا, کتنا آگے کرنا ہے, جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کے آیا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سیلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے
ایک مشکل وقت آتا ہے تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے. تو پختونخوا کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نوشہرہ جو سب سے زیادہ ونربل ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے، تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کے دوران اربوں روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نوشہرہ کو بچا لیا. اس کے بعد جو پنجاب میں 2 جگہ، ایک تونسا شہر، وہ اگر وہاں انویسٹمنٹ نہ اربوں روپے کی جاتی اس کی پروٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا. اور پھر جو لاہور کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران، تو جب لاہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ ٹینکس میں چلا جاتا ہے، وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے، اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے. تو جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں. اب وہ 2020 میں وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران وہ جو اپنا انہوں نے ایریا کمپلیٹ، وہ کینال کا جو کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر دیا تھا. انہوں نے 7 شہر تک وابڈا نے جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال کا تھا وہ پورا کر دیا تھا. لیکن جو آگے سندھ حکومت تھی اس نے وہاں سے آگے لے کے جانا تھا پانی سمندر تک، وہ نہیں انہوں نے کیا. اس کی وجہ سے تباہی بہت زیادہ مچی. ادھر آپ کے سامنے سندھ کے حالات تھے، اور اس میں سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ بدنیتی بھی تھی، طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے کمزور کی زمینیں ڈبو دیں. یہ ساری ہمیں رپورٹس ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پیسہ اکٹھا ہوگا وہ ہم سارے پنجاب میں دیں گے، سارے صوبوں کو دیں گے. تو جو سندھ کا پیسہ تھا وہ ابھی ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. ہم ان سے جو ڈیٹا مانگ رہے ہیں سندھ حکومت سے اور NDMA سے، وہ ہمیں ڈیٹا ہی نہیں دے رہے. تو تاکہ ہم نے 1 ارب کا فیصلہ کیا تھا سندھ میں بانٹنے کا، لیکن اس کا ڈیٹا ہی نہیں مل رہا. تو ڈاکٹر ثانیہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز دیں گی. تو ڈاکٹر ثانیہ پلیز اب ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو بھی کتنا پیسہ اکٹھا ہوا، کتنا آنا ہے اور وغیرہ پلیز لوگوں کے سامنے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے ملک کے لیے خیر کا سبب بنا کے لائے. فلڈ ڈونیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے 3 ٹیلیتھونس کی تھیں. وقتاً فوقتاً ہم ان ڈونیشنز کی کیا یوٹیلائزیشن ہے، کیا سٹیٹس ہے، وہ ہم سلائڈز پبلک بھی کرتے رہے، مگر آج ایک جامع سلائڈ ڈیک ہم پبلک کر رہے ہیں جس کا URL ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ کو تمام تفصیل ڈونیشنز کے حوالے سے نظر آ جائے گی. کچھ چیدہ باتوں کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سنیپ شاٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل پلیجز 15 ارب کی آئی تھیں 3 ٹیلیتھونز میں. ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس میں 4.6 ارب جمع ہو چکے ہیں، اور یہ ڈفرنس کیوں ہے یہ اس پہ ابھی میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں. 3.4 ارب چیف منسٹر پنجاب کے فنڈ میں، 1.2 ارب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے فنڈ میں. یہ مین ڈونیشنز ہیں. ابھی تک یہ 4.6 ارب کی جو ڈونیشنز آئی ہیں اس میں 3.6 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں. اور آج کی تاریخ میں ہمارے 2 ڈیش بورڈز جو ہیں وہ بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں، جن کے URL ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ان ڈیش بورڈز پہ آپ کو ایکسپینڈیچر کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے، اور میں ابھی آپ کو یہ کچھ دکھاؤں گی بھی. 1 ارب جو ہے ہم نے سندھ کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ چیئرمین صاحب جب سندھ گئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اور ہم ڈیٹا اویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو سروے ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ سندھ میں بھی سروے مکمل ہو گیا ہوگا. تو جتنا جلدی وہ ہمیں ڈیٹا دیں گے اتنا جلدی ہم یہ 1 بلین جو ہے 1 ارب جو ہے وہاں پر 40,000 لوگوں کو میں بانٹ دیں گے. اس کی تفصیل بھی اور پالیسی آگے آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو پریزنٹیشن آج ہم نے پبلک کی ہے اس میں اکاؤنٹس جو کلیکٹ کر رہے ہیں، جتنی فنڈ کلیکشن ہوئی ہے، جتنے راؤٹ سے ہوئی ہے، جتنے چینل سے ہوئی ہے، ان کی تمام تفصیل ہے. جو ہم نے پروسیس اڈاپٹ کیا ہے
सर्वे के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, पेमेंट्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसकी भी तफसील दर्ज है। फंड कलेक्शन जो हुई है, इसमें हम स्लाइड डेक में हमने ये भी बताया कि इंटरनेशनल डोनर्स से कितना आया है, डोमेस्टिक डोनर्स से कितना आया है। 66% डोमेस्टिक डोनर्स से आया है, 34% इंटरनेशनल डोनर्स से आया है। ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं उसकी भी तफसील है। ट्रांजैक्शन साइज़ जो है, यानी कि साइज़ ऑफ डोनेशन फॉरेन डोनर्स का कितना है, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो डोमेस्टिक डोनर्स हैं, उनकी एवरेज साइज़ ऑफ डोनेशन क्या था। थोड़ा सा मैं तफसील से बचाना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि 3 टेलीथॉन्स में प्लेज तो लोगों ने 15 अरब किए हैं, मगर आपके अकाउंट्स में इस वक्त 4.6 अरब मौजूद हैं। ये क्यों है, ये समझना बहुत अहम है। इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन 3 से 4 अरब की जो प्लेजेस थी वो हमारे अकाउंट्स में आनी नहीं थी। उन लोगों ने टेलीथॉन से इंस्पायर होके कमिटमेंट्स की थी, मगर उन्होंने अपने चैनल से ये खर्चा करना था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 4.3 अरब की जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस हैं वो फेल हुई हैं। और ये मैं कोई आपको आर्बिट्ररी कोई फिगर नहीं बता रही, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये फिगर दी है कि 4.3 बिलियन रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड बाहर से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फेल हुई हैं। इसकी भी 5 वजूहात हैं। 58% जो अमाउंट है ये 4.3 अरब में, वो इसलिए फेल हुई है क्योंकि जो ओनर ऑफ द स्कीम यानी कि मास्टर कार्ड या वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड है, उन्होंने ये डोनेशन ऑथराइज नहीं की। पाकिस्तान पैसे भेजने में लोगों को काफ़ी मसाइल सामने आते हैं और इस वजह से ये बहुत बड़ी रकम जो है हमारे अकाउंट्स में नहीं आ सकी। 15% जो है वो ऑथेंटिकेशन फेलियर है और इसके भी आगे कई रीजंस हैं, यानी कि जो ओटीपी उन्होंने जो ओटीपी आता है आपके फ़ोन पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं वेबसाइट पे जाके, या वो एक्सपायर हो गया, या CCV 3 डिजिट नंबर जो पीछे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड के वो इनकरेक्टली उन्होंने डाला। तो 15% ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हैं। 21% जो फेलियर्स थे इस 4.3 अरब में, वो भी इश्यूअर बैंक यानी कि जो बाहर का बैंक था उन्होंने डिक्लाइन किए। और उसकी वजह ये थी कि या तो क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं थी या उस क्रेडिट कार्ड पे डू नॉट ऑनर मार्क था। और अक्सर क्रेडिट कार्ड जो बाहर के मुल्कों में होते हैं वो छोटी मोटी रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। अगर वो एकदम $5,000 पाकिस्तान भेजना चाहें तो उनका इश्यूअर बैंक उनको ब्लॉक कर देता है। 2% जो फेलियर्स थे वो टेक्निकल एरर्स थे, या तो उसमें सिस्टम डाउन था और या तो वो हमारी एक प्रॉब्लम की वजह से था, क्योंकि हमने जब ये पहली टेलीथॉन चेयरमैन साहब ने की तो 48 घंटे के लिए हमने जो डोनेशन की लिमिट थी वो $10,000 रखी थी। हमें मालूम नहीं था कि लोग बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स में डोनेशन करेंगे। तो 2% फेलियर्स इस वजह से थे कि या तो सिस्टम डाउन था या वो लोग जो $10,000 से ज़्यादा पहले 48 घंटे में डोनेट करना चाह रहे थे उनकी भी जो डोनेशन थी वो डिक्लाइन हुई। और 4% ऐसी फेलियर्स थे जो कि रिस्क ब्लॉक्ड बिन में थे, यानी कि उन क्रेडिट कार्ड्स पे कोई क्वेश्चन मार्क्स थे और उनके इश्यूअर बैंक ने उनको ब्लॉक कर दिया। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि 4.3 अरब की एक खतीर रकम थी जो डोनेट नहीं हो सकी क्योंकि क्रेडिट कार्ड फेलियर्स इन 5 मदों में थे जिनकी तफसील मैंने आपके सामने रखी, और ये दूसरी कैटेगरी थी। और तीसरी कैटेगरी उन डोनर्स की है जो कि ख़ास तौर पर जो अमेरिका के डोनर्स हैं और जो शौकत खानम हॉस्पिटल में अब बड़े दिल खोल के अतियात देते रहते, पिछले कई साल दहाइयों से देते रहे हैं। वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारे पास फ्लड डोनेशंस की एक 501c3 एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि अमेरिका में उनको टैक्स बेनिफिट मिले।
एक फाउंडेशन वहाँ रजिस्टर हो चुकी है और टैक्स फ्री स्टेटस के लिए एप्लीकेशन इस वक्त पाइपलाइन में है। तो इस वक्त शायद आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा हो, ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जो प्लेज्ड अमाउंट और अकाउंट्स में जो अमाउंट है उनमें फ़र्क है। स्लाइड्स में हमने और भी बहुत तफसील सामने रखी है। ट्रांसपेरेंसी की पेश नज़र शफाफियत को मलहूज़ रखते हुए आपको हमने ये भी बताया है कि हमारे अकाउंट्स कौन से हैं, उनकी गवर्नेंस कैसी है, उनकी यूटिलाइजेशन डिसीजंस कैसे होते हैं और अभी यूटिलाइजेशन से पहले उनमें कितने पैसे थे। हमने शफाफियत के पेश नज़र ये चीज़ भी पब्लिक की है कि हमारे जो 3 बैंक्स में जो डोनेशंस आ रही थी प्लस जो PITB के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस जो राउट हो रही थी और तमाम डोनेशंस उनकी वो किस किस कैटेगरीज में आ रही थी, क्या वो ओवर द काउंटर लोग पैसे दे रहे थे या वो डोमेस्टिक ट्रांसफर्स थे या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थी या डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थी या वायर ट्रांसफ़र आ रही थी। तो ये अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कोडेड बाय बैंक्स ये डिटेल आपको 6 मदों में नज़र आ रही है कि ये पैसे किस तरह से आए थे। कुछ मैं तफसील बताना चाहती हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या था। हमने चेयरमैन साहब की ये हिदायत थी कि जैसे हमने कोविड में डिसबर्समेंट की थी बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियादों पर बिल्कुल ही शफाफियत को सामने रखते हुए एक गैर जानिबदाराना अंदाज में बिला तफरीक उनकी हिदायत ये थी कि डिज़ाइन पेमेंट सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन हो। 4 चीज़ों को मैं मेंशन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि KP और पंजाब में हम सर्वे जो करेंगे वो डिजिटल सर्वे होगा और KP में जो स्कूल्स को मॉनिटर करते हैं उनके लिए ऐप बनाई गई, उनको ट्रेन किया गया। पंजाब में अर्बन यूनिट को ये काम दिया गया और तमाम जो डेटा कलेक्शन हुई वो डिजिटल तरीके से हुई और मौके पे खड़े होके हुई ताकि जो जियो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि कंप्यूटर में उस जगह के कवायफ आ जाएं और फिर वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे डैशबोर्ड्स पर विजिबल होती थी जो अभी आप देख रहे हैं। और ये बहुत अहम था क्योंकि गुज़श्ता अदवार में जब कोई आफात आती थी तो ऐसे होता था कि लोग वडेरों के घरों में जाके वहाँ बैठ के पेपर बेस्ड सर्वे कर लेते थे और कोई शफाफियत नहीं होती थी कि कहाँ सर्वे हो रहा है और उसमें सियासी मुदाखलत का बहुत बड़ा अंसर होता था। तो सबसे पहले तो दोबारा एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि डिजिटल सर्वे था, जियो टैग्ड इंफॉर्मेशन थी, डैशबोर्ड्स पे कंट्रोल रूम में जो चाहता है आज भी पंजाब और KP में हम आपको ये इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने प्री पोस्ट फ्लड इमेजेस जो थे, जो भी डेटा आया जहां भी वो जियो टैग हुआ उसमें हमने प्री पोस्ट सैटेलाइट फ्लड इमेजेस डाले ये दिखाने के लिए कि क्या कोई घर उनसे बाहर तो नहीं है। तीसरा, हमने ये डिसाइड किया कि हम पेमेंट सिस्टम में इनोवेशन लाएंगे। हाँ, क्योंकि गुज़श्ता अदवार में जो पेमेंट होती थी वो चेक्स के ज़रिए होती थी। पे ऑर्डर्स पेपर इशू होते थे, वो नीचे पटवारियों के हाथों में ग्रास रूट लेवल पे जाते थे और उसमें बहुत बदउनवानी होती थी, भत्ते लिए जाते थे लोगों से। हमने इस दफ़ा ये डिसाइड किया कि बैंकों की ब्रांचेस में पेमेंट होगी, CCTV कैमरे की आंख के नीचे पेमेंट होगी, डिजिटल पे ऑर्डर होगा ताकि कोई किसी भी बैंक ब्रांच में चले जाए, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में, तो उसका पे ऑर्डर रिट्रीव हो जाए और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से पेमेंट होगी ताकि उसमें बदउनवानी ना हो। हमने ये इंसिस्ट किया कि इनको फुल बैंक अकाउंट्स दिए जाएंगे, इनको ATM कार्ड्स दिए जाएंगे, इनको ATM एक्सेस होगी, इनको चेक्स दिए जाएंगे ताकि इनको रिस्पेक्ट से पेमेंट हो बैंकों की ब्रांचों में। और ये पहली दफ़ा हुआ मुल्क में। और चौथी जो हमने डिसीजन किया वो ये कि तमाम इंफॉर्मेशन हम पब्लिक करेंगे। जो एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है वो हम पासवर्ड्स के बगैर लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तहसील लेवल की इंफॉर्मेशन, और जो इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन है जहां नाम है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखेंगे ताकि अगर कोई देखना चाहे तो ऑडिट की आंख से, मॉनिटरिंग की आंख से
तो उनको भी हम वो दिखा सके। टेलीथॉन के जरिए जमा होने वाली रकम से सैलाब ज़दगान की इमदाद का शफाफ और मुनज़्ज़म निज़ाम तरतीब दिया गया है। पहले मरहले में मकामी आबादी की नुमाइंदगी की हामिल सर्वे टीमें घर घर जाकर डिजिटल सर्वे के जरिए घर के कोऑर्डिनेट्स और मुकम्मल कवायफ जमा करती हैं। ये मालूमात कंट्रोल रूम के डैशबोर्ड पर जमा कर दी जाती हैं, जहां जिला और तहसील के हर घराने का जामे रिकॉर्ड महज एक क्लिक की दूरी पर मौजूद होता है। सैलाब ज़दा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर भी डैशबोर्ड पर मौजूद होती हैं, ताकि ये अमर यकीनी बनाया जा सके कि इलाका वाकई आफत ज़दा है और अहल अफराद को ही इमदाद फराहम की जाए। दूसरा मरहला शफाफ तरीके से अदायगियों का है। अहल सलाह मुतासरीन को एक मैसेज के जरिए मुतलका बैंक ब्रांच की निशानदही की जाती है। बैंकों के जरिए अदायगी का मकसद सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड है, जिससे बदउनवानी का खदशा कम से कम हो जाता है। फ्रॉड से बचने के लिए अदायगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद की जाती है, ताकि सिर्फ मुतलका अफराद ही रकम की वसूली के मजाज हों। अहल अफराद की सहूलत के लिए तमाम अहल अफराद को बैंक अकाउंट और ATM दिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें रकम निकालने या सेव करने में मसला न हो। मैं चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ KP का, PDMA का, KPIT बोर्ड का, बैंक ऑफ खैबर का, कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। जो आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि ये सिस्टम डिज़ाइन करें, उन्होंने पूरा ताउन किया। और ना सिर्फ ये टेलीथॉन फंड्स के लिए ये यूज़ हुआ, ये उनकी तमाम हाउसिंग कॉम्पनसेशन के लिए ये इस्तेमाल हुआ। अब अगर आप लाइव डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पहले तो टोटल हाउसेस डैशबोर्ड पे क्लिक कर लें। ये पब्लिक डैशबोर्ड है, जो कोई भी इसको जाके देख सकता है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि KP में टोटल हाउसेस डैमेज 53,000 लगभग। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड 13.5 बिलियन। अभी तक 34% पेमेंट हो गई है। 4.5 अरब पे हो गए, और इस 4.5 अरब में 1.2 अरब वो हैं जो टेलीथॉन से रेज हुए थे, जो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर KP के फंड में आए थे। पब्लिक डैशबोर्ड पर अगर आप देखें तो समरी स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि टोटल डैमेज घर कितने थे, अभी पाइपलाइन कैसे चल रही है, कितना डेटा PDMA के पास है, कितना डेटा बैंक के पास है, कितने अकाउंट्स खुल चुके हैं, कितने अकाउंट्स क्रेडिट हो चुके हैं। ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। फिर अगर कोई अपने डैमेज घर का स्टेटस देखना चाहे और अपना CNIC डाले यहाँ पर, तो उसको उसका स्टेटस पता चल जाएगा कि क्या उसका डैमेज टाइप क्या था और उसका केस स्टेटस क्या है, क्या बैंक के पास है, क्या PDMA के पास है, क्या उसका अकाउंट खुल चुका है। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में है। अब हमने इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट पे रखी हुई है, ताकि एक एक इंडिविजुअल का हिसाब हम दिखा सकें। और इसमें अगर आप लॉगिन करेंगे और अगर आप कॉम्पेंसेटेड केसेस की लिस्ट खोलेंगे तो आपको लोगों के नाम, उनका फादर्स नेम, उनका CNIC, अब अपडेटेड CNIC इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि जब ये पहला रिकॉर्ड पहली दफ़ा आया था तो उसमें कोई डिस्क्रेपेंसी थी। PDMA ने वापस भेजा और कहा कि इस डिस्क्रेपेंसी को रिजॉल्व करें। उसका डैमेज टाइप लिखा हुआ है, उसका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उसका तहसील लिखा हुआ है, और जो पैसे उसको दिए गए उसकी भी तफसील इस पे है। तो ये डाउन टू द लास्ट माइल हमारी कोशिश थी कि एक गैर सियासी बुनियादों पर एक शफाफ, मुनज़्ज़म, गैर जानिबदाराना अंदाज से एक नई रिवायत रखी जाए कि तमाम डिटेल्स पब्लिक की जाएं, क्योंकि बारहा हमने देखा है हुकूमतें प्रॉमिसेस बहुत करती हैं, बहुत प्रॉमिसेस करती हैं, मगर साल गुजर जाता है और डिसबर्समेंट की कोई डिटेल नहीं होती। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी डैशबोर्ड है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ KP का है। यहाँ भी इंफॉर्मेशन कुछ पब्लिक डोमेन में है और कुछ पासवर्ड्स के पीछे है। ये तो रही तफसील KP और वफाक की इकाइयों में भी बटेंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ KP से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए हेल्थ एंड लाइफ स्टॉक कैंप्स लगाएं, जो कई हफ्ते पहले लग चुके थे।
سندھ کے لیے جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا 1 ارب ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. جو پالیسی ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیش ٹرانسفرز ہوں گے, بینک کی برانچز سے ہوں گے, اسی طرح ٹریکیبلٹی پرووائڈ کی جائے گی جیسے کہ پنجاب اور کے پی میں ٹریکیبلٹی پرووائڈ کی گئی ہے. جو گھروں کی سلیکشن ہے وہ ڈیٹا انالیٹکس کی بنیاد پہ ہوگی, مگر اس کے لیے ہمیں سروے ڈیٹا چاہیے. اگر ہمارے پاس ہمیں سروے ڈیٹا نہ ملے تو وہ ہم ایک ڈیمانڈ ڈریون پروسیس سے اس کو کنسیڈر کریں گے. جو کیش ٹرانسفرز یہاں پر ہم نے کرنے ہیں وہ 40,000 لوگوں کو کرنے ہیں اور 25,000 کا کیش ٹرانسفر ہونا ہے, اور جیسے ہی ہمیں ڈیٹا پرووائڈ ہوگا تو یہ پیمنٹس فوراً کر دی جائیں گی. جی ثانیہ شکریہ. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ حکومت ہے, ہمارے پاس 1 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, ہمیں ڈیٹا چاہیے. اور جس طرح بھی ثانیہ نے کہا کہ اگر ہمیں ڈیٹا مل جائے تو ہم نے 40,000 گھروں کو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو پیسے پہنچائیں. میں دوسری چیز صرف اپنی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ثانیہ ہوا تو قوم نے ویسے دل کھول کے پیسہ دیا جو کہ شاید میرے خیال میں اور دنیا کے ممالک نہ دیں. پاکستانی وہ قوم ہے جو جب بھی ان کو ٹیسٹ کیا جائے تو یہ بڑے کھلے دل سے پیسے دیتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے وہ مثال بیٹھا ہوں کہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا سالانہ کوئی 9 ارب کا خسارہ ہوتا ہے. جب 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے تو 9 ارب کا خسارہ ہے. ہر سال میری قوم وہ خسارہ پورا کرتی ہے. اسی طرح نمل یونیورسٹی ہے جو کہ 90% سے 95% مفت پڑھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ ان گھرانوں سے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے, اس کے لیے بھی لوگ پیسے دیتے ہیں. اور دوسرا شوکت خانم پشاور میں اس کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں, وہ بھی چل رہا ہے. اور وہ سارا یعنی افغانستان تک وہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے سارا نارتھ میں, لاہور کے نارتھ میں, جو کہ کینسر کا اس طرح کا علاج بھی کرے اور مفت علاج کرے غریبوں کا. اور پھر اب کراچی میں تیسرا ہسپتال بن رہا ہے جو سب سے بڑا ہے. سب کے لیے یہی قوم پیسے دیتی ہے. تو میں صرف اپنی قوم کا آج شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹرسٹ کیا اور یہ ٹیلی تھون میں پیسے دیے. ثانیہ نے بتایا کہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو امریکہ کے اندر جب تک ٹیکس سٹیٹس نہ ہو تو لوگ ان کو ٹیکس ریبیٹ نہیں ملتی, اس لیے وہ پیسے روکے ہوئے انہوں نے. اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ سے 4.2 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے بتایا کیا کیا مسئلے ہمیں آئے ہیں. باہر سے امریکہ سے پاکستان پیسے جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو بڑا پرابلم آتا ہے, بینکس بڑا پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں کہ کیوں نہیں آیا پیسہ, وہ اسٹیٹ بینک نے ثانیہ کو بتایا جو انہوں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے. تو بہت بہت شکریہ. وجہ سے نیچے جانے کی وجہ سے ساری قوم نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں آج ساری قوم کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہے. کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی جو کہ ہمیشہ اچھا ہی وقت